صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کا وجود سراپا رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا نام لے کر پھول کھلتے ہیں، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے بچھڑے ہوئے بھی ملتے ہیں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دھولا جسے کہیے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب انقلاب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوان دوستو، اور میرے الفاظ جن جن سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں ان سب کو انتہائی ادب سے احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ پروقار معطر و منور نشست آپ کے علم میں ہے، مدرسہ سیدنا عثمان غنی کی سالانہ تقریب ہے، اور بارہا یہ اکثر بیشتر اس علاقے میں عرض کرتا ہوں، مدارس میں کی جانے والی محنت اس کا ایک نتیجے کے طور پہ معاونین کے سامنے اپنی کوشش رکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو مختصر زیادہ جس انداز سے بھی ان اداروں سے کیا گیا تعاون ہے وہ رائے گاں جانا تو دور کی بات ہے، اس کا اتنا عظیم نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہر سال، ہر 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے بعد 8، 10، 15، 20 بچے چھوٹے چھوٹے مدارس جو گلیوں محلوں کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے اپنی محنت، اپنی کوشش کو پیش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ادارے ہماری بقا کے ضامن ہیں، یہ ادارے ہماری اخلاقیات کے ضامن ہیں، ہماری مذہبی تشخص، ہمارے مذہبی کردار کے ضامن ہے۔ اگر یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کے اندر ایک بڑی تاریخ پوشیدہ ہے کہ جس مذہب کی کتاب باقی نہیں ہے اس کے اخلاقیات، اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے افعال بھی باقی نہیں ہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ ادارے اس اعتبار سے بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمارے تعاون کے مستحق ہیں، ہماری محنت، ہماری کوشش کے مستحق ہیں۔ آپ میں سے نوجوان جو چہرے ہیں اگر وہ اس کا عملی نتیجہ دیکھنا چاہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے تو 2 انگلیوں کی مار ہے، آپ ایک یوٹیوب پہ سرچ کریں، ایکسپیریمنٹل، ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا گیا یورپ کی ایک یونیورسٹی کے اندر۔ کیا تجربہ کیا گیا کہ ایک مسلم شخص ایک بائبل کو لیتا ہے، عیسائی کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے، اسلام یہ قرآن وہ، آخر میں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں، آپ کی اپنی مذہبی کتاب ہے، سر شرم سے جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، جستجو نہیں محسوس ہوئی، تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ادارے اس اعتبار سے بھی میرے آپ کے دینی عقائد کے، اخلاقیات کے، شاعر اسلام کے ضامن ہیں، شاعر اسلام کے ضامن ہیں۔ تو ان کو ہمارے تعاون کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہم خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، اور جتنا ہم سے ممکنہ تعاون ہو سکے وہ کریں۔ آج کی تقریب بھی اسی عنوان سے معنون ہے
اور جامع مسجد خالد بن ولید کی انتظامیہ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ بارش کی صورت کے اندر انہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور مکمل تعاون کیا. جتنی انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے. میں وقت ضائع کیے بغیر بابرکت تقریب کا آغاز کتاب الہی یعنی وحی الہی سے کرنے کے لیے دعوت دوں گا. قاری عطا الرحمان صاحب کو وہ آئیں اور تلاوت سے ہمیں مستفید ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے, میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اور اللہ اللہ کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. یہ قاری عطا الرحمان صاحب بڑی ہی خوبصورت آسن انداز سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا. اندلیب ریاض رسول, انتہائی خوبصورت آواز و انداز کے مالک جناب محترم سیف اللہ فراز صاحب وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج پھر ایک بار ہماری اس جامعہ مسجد خالد بن ولید میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرا آنا حضرات کا سننا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار ذرا سب حضرات مل کر بآواز بلند کہیں سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں, جو میرے آقا کا دیوانہ بیٹھا ہے, صحابہ کا سچا اور سچا عاشق بیٹھا ہے, دایاں ہاتھ بلند کر کر سینے کا زور لگا کر کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ربائی سے آغاز کروں گا, سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے.
جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور ان میں روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ، میرے آقا جی نے قرآن سنا دیتے ہیں، میرے آقا جی نے قرآن سنا دیتے ہیں۔ ایک بار ذرا کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت کلام شاعر نے کیا خوب انداز میں لکھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہائے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ توجہ، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالیٰ نے، وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالیٰ نے، وہ زلفیں خوبصورت ہیں، وہ چہرہ خوبصورت ہے، وہ زلفیں خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے، اور وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، سہے کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت، سہے کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت،
رسول اللہ کے پاؤں کا تلوا خوبصورت ہے، بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ دوا سے سبحان اللہ۔ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر و آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے۔ راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ جان ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے۔ سرگود میں رکھے دیدار ہوا، سرگود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ آخر میں مدینے کی شان میں دو تین اشعار پیش کر کے اجازت۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے
بابے رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی بہت ہی خوبصورت انداز سے آقا علیہ السلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب سیف اللہ فراز صاحب، اور بلا شبہ عقیدت کے تار چھیڑ رہے تھے. سوز و ساز آہو انداز بے حد خوب تھا، اور بالکل اسی مصرے کی عکاسی کر رہے تھے کہ جس طرح کسی نے کہا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس مصرے کی عکاسی کر رہے تھے. میں مفتی مومن صاحب سے ملتمس ہوں وہ بھی یہاں قریب تشریف لے آئیں. ایک منٹ کے لیے آپ آ جائیں، پھر درود شریف پڑھ لیں. تمام سامعین محبت سے ذرا مجلس معطر ہو جائے آقا علیہ السلام کے ذکر سے. ابھی میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا ثناخان رسول بھائی محمد اویس صاحب سے، وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب اویس. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی. نعتیہ کلام ہے، ایک بار بآواز بلند کہیں سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پہ لگانے کو دل چاہتا ہے سب کہتے ہیں سبحان اللہ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پہ لگانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا یہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت یہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے یہاں مال و دولت کہ کیا ہے ضرورت یہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے بڑا پیارا جملہ سناؤں گا ایک بار کہہ دے سبحان اللہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ تو بچوں کی آواز ہے ذرا جاگ کر آپ بھی بولیے یقین کریں ہم مولویوں نے آپ کا مینڈیٹ نہیں چرایا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ آپ کی جوانی کا سوز و ساز ہے اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ عشق نبوت کی آواز کیسی ہوتی ہے عشق نبوت ختم نبوت کا جو سوز ساز ہے
وہ سفید بالوں میں کتنی طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو تلاطم جولانی ہے وہ آپ محسوس کریں گے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بابا خورشید صاحب وہ تشریف لائیں اور مختصر سی اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، روح کون مقام نکھارا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، روح کون مقام نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا 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 لے بار آ گئی، دل کا اونچا کھلا دل کا اونچا کھلا اس میں آدم ملا، دل کا اونچا کھلا اس میں آدم ملا، ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے، دل کا اونچا کھلا اس میں آدم ملا، ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے، حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سارے نبی، روز محشر کہے گی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، روز محشر کہے گی یہ۔ اور جن جن لوگوں نے اپنی کوشش اپنا تعاون کیا ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں عمر میں رزق میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اب بچے آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. میں آپ تمام حضرات کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس نامساعد حالات میں باہر بارش بھی ہو رہی ہے اور ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ حضرات آئے، تو اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں. میری طرف سے جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ان کے اور جن نے ہمارے ساتھ جن کا تعاون ہے، جو یار محبت رکھتے، میں ان سب کو جو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص اپنے استاد محترم شیخ الحدیث قاضی مشتاق احمد صاحب کہ جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہر حال میں ہر موقع پر ہمیں یعنی یاد رکھتے اپنی دعاؤں میں بھی، اور جب بھی درخواست کی تو وہ تشریف لے آئے تھے. میں ان کا بہت جو شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں. اللہ پاک ان کو دنیا آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی. تو ابھی انشاءاللہ جتنے یہاں پہ علماء کرام ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے اب استاد محترم نے کہیں اور بھی جانا ہے، تو آپ حضرات جلدی سے آگے آ جائیں. اور پگڑیاں ہم نے پہلے سے بندوا دی تاکہ آپ کے دست شفقت ان کے سروں پہ لگیں اور آپ کی نوناریت ان کے اندر بھی منتقل ہو اور یہ عالم باعمل بنے. تو آپ حضرات جو آگے تشریف لے آئیں، مولی عمر فاروق صاحب بھی ہیں اور دوسرے مولی عتیق صاحب، آپ آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے جو محترم راجہ خالق داس صاحب نے بچوں کے لیے ہدیہ پیش دیا ہے، تو یہ ایک ایک بچے کو انشاءاللہ یہ دے دیں گے. حافظ محسن بن بختراز، حافظ حیدر علی بن عبد الرزاق، حافظ عبداللہ بن عصمت اللہ، حافظ نعمان بن میر سلیم خان، حافظ فرقان بن امجد محمود، حافظ اسد بلال بن مفتی مومن الرحمن، حافظ ثاقب بن حمید اللہ، حافظ محمد عمر بن عبد الصمد، حافظ اسد بلال بن مفتی مومن الرحمن، اسد بلال بن حافظ محمد عمر بن عبد الصمد، یہ مفتی صاحب آپ دے دیں. حافظ عرفان بن گل محمد، حافظ سعد بن عامر محمود، حافظ زہیب
حافظ ادران، آپ کا کیا نام؟ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ہمارے مشفق مربی استاد العلماء حضرت اقدس مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور انہیں تا دیر یوں ہی ہماری سرپرستی اور اسی طرح حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جناب قاضی مشتاق احمد صاحب، آپ سے گزارش ہے تھوڑے تھوڑے قریب ہوتے جائیں، آگے آئیں اور جم کر بیٹھیں، انشاءاللہ ان نصائح سے عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فائدہ نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، والصلاة والسلام علی سید السادات وصفوة المخلوقات سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی یہ گزارش ہے موبائل فون بند کر دیں۔ وہ ایک مفتی مومن الرحمان صاحب نے کہا کہ عورتوں کا پروگرام ادھر، ان کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ باقی بند کر دیں۔ میں بات سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنے میزبانوں سے بھی اور ان کے بلائے ہوئے مہمانوں سے بھی کہ میری کوئی ایسی صورتحال کے وقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حضرات اپنا کلام بھی پورا نہ سنا سکیں، اور مفتی مومن الرحمان صاحب کی جو ترتیب تھی اس ترتیب سے تفصیلی پروگرام بھی نہ ہو سکا۔ اللہ جل جلالہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پھر میں مفتی مومن الرحمان صاحب کی طرف سے مسجد حاضہ کے ہمارے خطیب حضرت مولانا قاری امجد صاحب دامت فیوزہم اور مسجد کی انتظامیہ
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ایک بارش کا ماحول ہونے کی وجہ سے جو مفتی صاحب کا پروگرام پہلے کہیں اور طے ہوا، اس سے پہلے مدرسے میں ہوتا تھا، تو آج نہ مدرسہ رہا نہ کہیں ان کی مجوزہ ترتیب رہی۔ ہاں، مسجد خالد ابن ولید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی تھوڑی سی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں انتظامیہ مسجد اور خطیب مسجد حاضہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ قرآن کی یہ برکات ان کی اولادوں اور نسلوں کو قیامت تک نصیب فرما دے، اللہ اجر عظیم نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، ابھی رمضان المبارک ہمارے سروں پہ ہے، اور جو قرآن کے نزول کا وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس کتاب عظیم کو اپنے حبیب کریم محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی متعلقہ وہ دعا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں ان دنوں کی اب برکات نصیب فرما دے اور ہم سب کو اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ ان دنوں کی برکات نصیب فرما دے۔ برکات علماء بیٹھے ہیں، یہ فعل متعدی سے ہے، مفعول مذکور نہیں ہے، تعمیم ہے۔ کون سی برکات مجھے آپ کو ان دنوں میں مل جائے؟ سب سے پہلی رمضان المبارک کی اس برکات کے سرفرازی اور سعادت سے ہماری کامیابی کہ اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی برکات وہ زندگی کی ہے، اور پھر زندگی بھی ملے اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک سے پہلے اللہ صحت نصیب فرما دے۔ صحت ہو تو روزہ ہوگا، صحت نہ ہو تو روزہ نہ ہوگا۔ اللہ سارے ایمان والوں کو صحت نصیب فرما دے، اور جتنے بیمار بھی ہیں اللہ رمضان المبارک سے پہلے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کی یہ برکات میرے آپ کے معاشی نظریے سے بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یوں تو میرے حبیب کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے آل ایمان کو رزق کی برکات بھی نصیب فرما دے کہ جن رزق کی برکات سے ہمارا رمضان کا مہینہ بڑی آسانی، آرام، راحت، عبادت، تعلق مع اللہ سے اللہ ہمارا مہینہ پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی برکات میں ہمیں چین، سکون، گھروں کی عافیت، گھروں کی محبت، اولاد کی تابعداری، ہمارے ملک کی سطح کے امن و سلامتی کی برکات، اللہ یہ ساری برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے حبیب، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم بارک لنا، اللہ ہمیں برکات نصیب فرما دے۔ جی، جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، خیر و عافیت نصیب فرما دے۔ اللہ پوری امت کو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور قرآن بڑا جوڑ ہے، اور حضرت مفتی صاحب کے اس آج کی مجلس کا انعقاد چند دن پہلے رمضان کے ساتھ منسلک ہے۔ میں اپنے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور تمام وہ حضرات میرے بھائیوں جو ان مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ منسلک ہیں، دامے درمے سخنے قدمے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو ان بچوں کی برکات نصیب فرما دے، ان کے قرآن کے انوارات و برکات نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہو، المرء مع من احب، کل قیامت کے دن
میرے حبیب کا ارشاد ہے میاں کوئی اٹھے کسی کا ہاتھ کسی گلوکار کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی اٹھے کسی کا ہاتھ کسی فنکار کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی اٹھے کسی کا ہاتھ کسی مالدار کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی کل قیامت کے دن اٹھے کسی کا ہاتھ کسی اللہ کے رسول کے باغی کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن میرے حبیب نے فرمایا تمہیں دنیا میں جن سے محبت تھی، کل قیامت کے دن اٹھو گے اللہ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج میرے رب نے ہمیں ان اہل اللہ کی مجلس میں بٹھایا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں میرے نبی کے صحابی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، اس کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ آج اپنی محبتوں کا تعلق ٹٹول لو، میری محبت کس کے ساتھ ہے اور کس نسبت سے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ لوگوں میں ان صالحین سے محبت رکھتا ہوں، قرآن والوں سے محبت رکھتا ہوں، ان دین والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے پاس قرآن نہیں، میرے پاس اعمال نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہنے والا کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ان اہل اللہ سے محبت ہے۔ مجھے امید ہے کل اللہ انہی کے صدقے اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرما دے گا، اللہ مجھے بھی کامیاب فرما دے گا، یقیناً ایسا ہوگا۔ میاں جس کے ساتھ تعلق میرے حبیب نے ارشاد فرما دیا میرا جوڑ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنا بھی تعلق بن جائے میرا ان قرآن والوں کے ساتھ، کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے سنا، کہہ رہے کوئی آدمی گزرتا ہے گلی سے، کان میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، کھڑے ہو کے قرآن سن رہا ہے، راستہ چل رہا ہے، راہ گزر ہے، کھڑے ہو کر اس نے قرآن سنا، قرآن سن کے دل میں یہ کہتے ہوئے چلتا بنا شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بھائیو آج میرا گھر ہے موسیقی ہے، آج میری گاڑی ہے موسیقی ہے، میرا بازار ہے موسیقی ہے، میرا کاروبار ہے موسیقی ہے، میرا ہوٹل ہے موسیقی ہے، میرا پاکٹ ہے موسیقی ہے، میں سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میرے موبائل کی ٹون بجتی ہے موسیقی ہے۔ میں نے رب کو کہاں کہاں ناراض کیا ہے، کتنا عام کر دیا اس موسیقی کو، کتنا عام کر دیا ان گانوں کو۔ او میاں قرآن کہاں گیا؟ وہ آدمی گلی سے گزر رہا، شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، چلا گیا دنیا سے۔ فرمانے والے فرما رہے تھے کہ پھر اللہ کے سامنے پیش ہوتا، اللہ فرماتے ہیں تیری کوئی نیکی میرے ہاں قبول نہیں، تیری کوئی نیکی قبول نہیں۔ میاں نماز گئی، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، حج گیا، اعمال گئے، رب نے کہہ دیا تیری کوئی نیکی قبول نہیں۔ ایجیٹیشن کرو گے، جلوس نکالو گے، پتھر مارو گے، نعرے لگاؤ گے، وہاں اپنی جماعت کو لے کے جاؤ گے، اپنے جتھوں کو لے کے جاؤ گے، وہاں کوئی ایجیٹیشن کرو گے، کیوں قبول نہیں جی؟ رب کے سامنے کوئی نہ بول سکے، میرا محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بھی رب کے سامنے جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن یوں ہی نہ جاؤں گا۔ عیسیٰ کانپے گا، موسیٰ کانپے گا، او ابراہیم کانپے گا، او نوح کانپے گا، آدم کانپے گا، سارے کانپیں گے، کوئی رب کے سامنے نہ جائے۔ میں محمد کے پاس جب مخلوق آئے گی میں اللہ کے سامنے یوں ہی نہ جاؤں گا، میں بھی رب کے سامنے جاتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، کوئی بات نہ کروں گا، میں بھی کوئی نہ بول سکوں گا، سب سے پہلے سجدے میں گروں گا۔ اور میرے حبیب کا ارشاد ہے لوگوں
آج تیرا میرا سجدہ 3 تسبیحات کا ہے، وہ 3 تسبیحات بھی اللہ اکبر، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں کیا ہے۔ میرے حبیب کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں میرا وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا، مجھ محمد کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنا لمبا ہوگا۔ میرے اس سجدے میں کتنا ذکر اللہ کا ہوگا، کتنی تسبیحات ہوں گی، اس کا مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کیا پڑھوں گا۔ جب میرا سجدہ لمبا ہو، میں نے اپنے رب کو پکارا، سجدے میں پکارا، ادھر سے پھر آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد سلما توحتا اشفا تشفا، میرے حبیبہ تو سر تو اٹھا، تو مانگ تو صحیح، تو شفاعت تو کر، تیری بات کو میں قبول کر لیتا ہوں، تو اٹھ، سر اٹھا۔ میرے بھائیوں معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے وہ رب کے سامنے کوئی بول سکے۔ میرے حبیب نے فرمایا یوں میں بھی سجدے میں گروں تب میرا رب مجھے فرماوے، میں سر اٹھاؤں، میں عرض کر رہا، وہ گیا گلی سے سنتے قرآن کو، فوت ہو گیا، رب کے سامنے پیش ہوا، رب نے کہا تیری کوئی نیکی میرے ہاں مقبول نہ ہو سکی۔ کہنے لگا، ڈر گیا، دل گھبرا گیا، نیکی کوئی نہیں، جنت میں کیسے جاؤں گا، اب تو جہنم جاؤں گا، پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اللہ جل جلالہ اس وقت، او دلوں کے بھید جاننے والا رب، او دلوں کے کھٹکوں کو جاننے والا رب، او علیم ما فی ذات الصدور والا رب، جو تیرے میرے اس وقت بھی دل کے کھٹکوں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِهِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کے مشین میں جو دل والا پرزہ ہے نا، اس دل کے پرزے میں ابھی کیا چل رہا ہے، رب عرش والا کہتا ہے کائنات کے اس وقت ارب ہا انسان، ان سب کے دلوں میں نہیں، پوری مخلوق کے دلوں میں کیا کھٹک رہا ہے، میں رب اس کو جانتا ہوں۔ او میاں تیرا میرا دل بھی میرے رب سے اوجل نہیں ہے، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کا تعلق اللہ سے جوڑو، اپنے دلوں کا تعلق محمد رسول اللہ سے جوڑو، اپنے دلوں کا تعلق رمضان آ رہا ہے، قرآن کو واسطہ بنا کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو یہ رمضان یوں نصیب فرما دے۔ رب نے اس سے کہا میرے بندے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ میاں آپ نے فرمایا کوئی نیکی تیری قبول نہیں، گھبرا رہا ہوں کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے گھبرانے کی بات نہیں، میں نے تیری ایک نیکی اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہے، تیری اسی نیکی پر میں تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ربا کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں، تیرے نامہ اعمال میں بھی نہیں، تجھے بھی یاد نہیں، تیری بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں، دوست و احباب کو بھی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، تیری اس نیکی کو محفوظ رکھنے والا تیرا رب آج اپنے پاس اس نیکی کے خزانے کی بنیاد پہ تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ربا کون سی نیکی؟ رب نے استخزار کروایا، گلی کا نقشہ دکھایا، گلی سے گزر رہا ہے، تیرے کان میں قرآن کی آواز پڑی ہے، قرآن کی آواز سن کے تو جب چلنے لگا تو نے زبان سے کچھ نہ کہا کہ کرامن کاتبین سن لیتے، وہ لکھ لیتے، ان کو بھی پتہ نہیں، تیرے نامہ اعمال میں بھی نہیں، تو نے دل میں میرے قرآن پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، دل میں تو نے اس وقت میرے قرآن پہ خوشی کا اظہار کیا، میں اس خوشی کے اظہار کے صدقے آج تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایمان والو، اگر قرآن سے اتنا تعلق مجھے جنتی بنا سکتا ہے، ان قرآن والوں کا خادم بننے پہ مجھے میرا رب کیا دے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے، میں نے عرض کیا، وہی صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت کو نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں یا اللہ میرے اعمال ابو بکر جیسے نہیں، میرے اعمال عمر جیسے نہیں، اللہ میرے اعمال عثمان و علی جیسے نہیں، مولا کریم تو گواہ رہے، مجھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت ہے۔ اور فرمایا لوگوں میرے اپنے اعمال تو نہیں، لیکن مجھ انس کو یہ رب کے
رحمتوں پہ یقین ہے، کل میرا رب میرا حشر بھی ابو بکر و عمر سے فرمائے گا۔ صحابی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ آج میں آپ دین کو ہم نے کھلونا بنا دیا ہے، آج ہم نے دین کو فنکشنوں تک رکھ دیا ہے۔ میاں تیری میری عملی زندگی اس دین کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم گانا چھوڑنے کو تیار، ہم موسیقی چھوڑنے کو تیار، ہم داڑھی منڈانے کے چھوڑنے کو تیار۔ میری مائیں بہنیں محمد مصطفیٰ کی اڑائی ہوئی چادر اس کو پہننے کے لیے تیار۔ میں نے دین کا کون سا حصہ اپنی زندگی میں لیا ہے؟ کون تھے صحابہ؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، کسی بزرگ کا واقعہ لکھا، بڑے ولی اللہ تھے، ان کے بڑے مرید تھے، مریدین سے اپنے وہ درود شریف پڑھایا کرتے تھے اور ہر مرید کو کہتے 10,000 دفعہ درود شریف پڑھو۔ میں بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے اپنے مریدین سے، فرمانے لگے مجھے اپنے نبی سے ایسی محبت ہے جیسے حضرات صحابہ کو محمد سے محبت تھی۔ سنیے ذرا، صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے محبت ہے جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرات صحابہ کو محبت تھی۔ رب نے یہ جملہ لے لیا، دکھانا چاہا اس بندے کو، او میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، ساری کائنات کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، میرے نبی کے ادنا سے ادنا صحابی کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے دکھلایا، تو نے بڑی بات کہہ دی، مجھے نبی سے ایسی محبت جیسے صحابہ کو اپنے حبیب سے محبت تھی۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، حضرات صحابہ کی جماعت بھی اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی اسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہوں جس جماعت میں حضرات صحابہ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی چلتے 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 کچھ غیر متوازی ہو گئی، گاڑی کوئی غیر متوازی لرزنے لگی، آگے پیچھے ہونے لگی۔ فرمانے لگے سارے لوگ گاڑی والے اترے کہ گاڑی کے پہیوں کے نیچے کوئی پتھر رکھیں، گاڑی کو روکیں، غیر متوازی ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں ولی اللہ، فرماتے ہیں میں بھی اترا، میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے دور گیا کہ پتھر لاؤں پہیے کے نیچے رکھوں گاڑی رک جائے۔ فرماتے ہیں میں آیا، پتھر ڈھونڈ کے لایا، دیکھا تو گاڑی رکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پتھر تو کسی نے رکھا نہیں، گاڑی کیسے رک گئی؟ میں نے دیکھا وہ میرے نبی کے صحابہ، انہوں نے پتھر نہیں ڈھونڈے، میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا، نبی کے صحابہ گاڑی سے اترے، انہوں نے اپنے سر پہیوں کے نیچے رکھ کے گاڑی کو روک دیا۔ نبی کے صحابہ کا مقام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے کی اس محبت کو نصیب فرماتے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج کے اس اجتماع میں مفتی مومن الرحمان صاحب، ان کے والد صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائیں۔ وہ تو فنا فی اللہ ہے، اللہ کا بندہ، اس حال میں بھی اب اللہ کے راستے میں چلے میں چل رہے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ میں ان بچوں کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، تمام معاونین کو، مدرسے کے مالی نگہبان مفتی مومن الرحمان کو، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتے اپنی معروضات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو انشاءاللہ عملی طور پہ رمضان کا آپ کا شیڈول کیا ہوگا، رمضان کی آپ کی ترتیب زندگی کیا ہوگی، آپ بھائیوں سے اتنا اللہ کا واسطہ ہے شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے بے پردگی، بے حیائی کا نام نہ لینا۔ اللہ میری بہنوں کو حیا والا بنا دے، اللہ میرے بھائیوں کو اس دین کی سرپرستی کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مختصر سے نعت پڑھ دو، پھر آپ دعا کریں۔
نعمان معاویہ یہ تھوڑے سے مختصر نیات پڑھ لے پھر دعا کر لے. مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سا کلام پیش کروں گا، محبت کا اظہار کرنا ہے. بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معراج کا واقعہ، معراج کا منظر. توجہ کیجیے گا، شاعر کیا لکھتے ہیں. جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا. جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے. یہ معراج کی شب ہے، عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا. کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے. یہ معراج کی شب ہے، عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا ہے. فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کے قدم چومے سلطان ارض و سما کے. فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کے قدم چومے سلطان ارض و سما کے. بحکم خدا دے بحکم خدا دے کو کتنے ادب سے حبیب خدا کو جگایا گیا. بحکم خدا دے کو کتنے ادب سے حبیب خدا کو جگایا گیا ہے. یہ معراج کا واقعہ جب سنا تو کھلا ایک راز بھی مجھ پہ لوگو. یہ معراج کا واقعہ جب سنا تو کھلا ایک راز بھی مجھ پہ لوگو. نبی لامکاں کے بھی ہیں اس لیے ہی انہیں لامکاں بھی دکھایا گیا ہے. نبی لامکاں کے بھی ہیں اس لیے ہی انہیں لامکاں بھی دکھایا گیا ہے. یہ معراج کی شب ہے، عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین. الہ العالمین، تیرے قرآن کی نسبت ہے، تیرے گھر تیرے در کی نسبت ہے. مولا کریم، شعبان کا مہینہ، رمضان کے آمد کا یہ منظر، اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں، اللہ بچے بڑے جوان تیری اس نسبت سے جمع ہوئے، مولا کریم ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ، ہم
ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اللہ، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ مولا کریم جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ رمضان المبارک کے وہ انوارات و برکات مولا کریم وہ صاف دل پہ مولا کریم جو منعطف ہوئے اللہ اپنی وہ رحمتیں مغفرتیں رمضان المبارک کی ہر کلمہ پڑھنے والے کو نصیب فرما دے مولا کریم۔ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تجھے راضی کرنے کی مولا کریم وہ تمام صورتیں جس سے تو راضی ہو جائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے کریم اللہ۔ ہمارے ان حفاظ بچوں کو جہاں آپ نے مولا کریم قرآن کے حروف و نقوش نصیب فرمائے میرے رحمان و رحیم اللہ ان کو قرآن کے علوم و معارف نصیب فرما اللہ انہیں عالم بعمل بنا اللہ انہیں دین کا داعی بنا اللہ ان کی دین کی آواز کو دنیا کے کچے پکے گھر تک پہنچا ان کی خیر و برکات ان کے والدین کو نصیب فرما ان کے ددحال ننحال کو نصیب فرما اللہ ان کے مردوں کو نصیب فرما ان کے زندوں کو نصیب فرما مولا کریم ارحم الراحمین۔ ہم تہی دامن ہیں تہی دست ہیں کچھ بھی نہیں مولا سوائے گناہوں کے اللہ تیری رحمتوں کا سہارا لے کے آئے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت واسعہ مغفرت کاملہ کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے اپنے حبیب کی شفاعت کا مستحق بنا مولا کریم ہمیں حوض کوثر نصیب فرما اللہ میزان و پل صراط کی اپنے حبیب کی دعائیں نصیب فرما ہمیں اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اللہ حضرت مفتی مومن الرحمن صاحب دامت فیوزہم کی اس محنت کو قبول فرما آپ کے ساتھ جتنے دست و بازو اساتذہ کرام اللہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو ایمان والا بنا دے اور ان کی جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے مولا کریم اس مسجد میں اس پروگرام کا انعقاد میرے وہ بھائی مولا کریم اور میرے بھائی خطیب صاحب اللہ تو ان کو اجر عظیم نصیب فرما جنہوں نے بارش کے سلسلے میں اس مسجد میں اس پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ فرمایا اللہ انہیں دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما دے جتنی میری بہنیں بھائی اس وقت بیٹھے اللہ جو حاجت مند ہیں تیرے حبیب کے فرمان کا مفہوم پہنچا جو قرآن کی تکمیل پہ مانگو وہ دے دے گا اللہ جتنے حاجت مند بیٹھیاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما دے اللہ جو بے اولاد ہو اولاد صالحہ نصیب فرما دے اللہ جن کی اولاد ہے دل دکھا رہی ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کے دلوں کا سرور بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے رزق حلال وسعت کے راستوں سے نصیب فرما دے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب نصیب فرما ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے مولا جو حالات گزر رہے ہیں مولا تمام اہل وطن کو باہمی محبتوں کے ساتھ دلوں کا جوڑ نصیب فرما کے اللہ اس وطن کی حفاظت میں سب کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہ مجمعین